وجہ کوئی بھی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس دوسرے عشرے کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ معاف کرنا۔ رب اس کو معاف نہیں کرے گا جو رب کی مخلوق کو معاف نہیں کرتا۔ معافی اسی کے لیے ہے کہ جس نے رب کی مخلوق کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا، اور یہ اتنی اثر کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو رب نے کتنے معجزات عطا فرمائے۔ انگلیوں سے پانی میں چشمے جاری ہو گئے، سورج غروب ہو چکا تھا پلٹ آیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ بے شمار اس طرح کے معجزات اللہ نے دیگر انبیاء کو بالخصوص حضور کی ذات کو عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ کر دین اسلام کی طرف آنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک بڑی مختصر تعداد، حالانکہ اتنا بڑا کام جو ان کا مطالبہ تھا، اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوب نے یعنی معجزات کی صورت میں وہ کام کر کے دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے مطالبہ کیا، اس کے باوجود ان کا نیا مطالبہ سامنے آ گیا، نئی شرائط سامنے آ گئی اور دین کو قبول نہ کیا۔ لیکن ذرا غور کریں، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں نے ستایا، پریشان کیا، شاہ ابی طالب میں محاصرہ کیا گیا، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، اللہ کے نبی آپ کے صحابہ مکہ سے مدینے ہجرت پر مجبور کر دیے گئے، گھر چھوٹ گئے، کاروبار ادھر رہ گیا، زمینیں ادھر رہ گئی، رشتہ داریاں تعلق دار وہ دور ہو گئے، جو اپنے تھے وہ بھی بیگانے ہو گئے۔ اس قسم کرسی کے عالم میں اللہ کے محبوب اپنے چند ساتھیوں کو 100 صحابہ کو لے کر مدینے تشریف لے جاتے ہیں۔ 10 سال کے مختصر سے عرصے کے بعد جب پلٹ کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو مکہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ اب ہر طرف ہر آدمی پریشان، کیونکہ جس کسی نے جو کچھ اللہ کے نبی کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کیا تھا، آج ہر وہ چیز اس کے سامنے تھی۔ ہر ایک کے ذہن میں یہی بات تھی کہ آج انتقام لیا جائے گا، آج خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، آج لوگوں کا قتل عام ہوگا، چن چن کر لوگوں کی گردنیں اڑائی جائیں گی۔ لیکن نہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے تو جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ گردنیں بچانے آئے ہیں، گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ نفرتیں مٹانے کے لیے آئے ہیں، نفرتوں کو یعنی سر نہیں اٹھانے دیں گے۔ آپ لوگوں کے دلوں سے کدورتوں کو، عداوتوں کو مٹا کر لوگوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ پہلے تو کہتے تھے آج عمل کرنے کا وقت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بڑا مجمع ہے اور ان تمام لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ہر طرف آہوزاری ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کیے پر نازک و شرمندہ ہے، ہر ایک گریہ زاری کر رہا ہے، چیخ و پکار کی آواز ہے، یعنی یوں سمجھے قیامت برپا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لاتے ہیں، حضور نے فرمایا لوگوں یہ بتاؤ کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیونکہ تم نے ستایا، تم نے بہت پریشان کیا، ہمیں اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا، جلا وطن کر دیا، لیکن اب بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو دیکھو وہ تھے تو کافر ہی، مشرک تھے، لیکن حضور کے بارے میں ان کا عقیدہ نظریہ کتنا زبردست تھا۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ کا بیٹا ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، آپ درگزر سے کام لیں گے، آپ عام معافی کا اعلان فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے جو کچھ بھی کیا، آج اس خوشی کے موقع پر اللہ کی رضا کی خاطر میں نے ہر ایک کو معاف کر دیا۔ معافی کا اعلان ہوا۔ وہی لوگ جو معجزے دیکھ کر اسلام نہیں لائے، اللہ کے نبی نے درگزر سے کام لیا، جتنے کے لوگ تھے سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو، پھر فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے میرے محبوب آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہی لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو آپ کے قتل کی منصوبہ بندیاں کیا کرتے تھے، جن کے دلوں میں عداوت تھی، بغض اور کینہ تھا، آج ہم نے اس کینے کو نکال کر اس کی جگہ محبت ان کے دل میں رکھ دی۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جب اللہ کی مدد آئی تو پروردگار عالم نے ان پر کرم نوازی فرمائی، وہ جو در جو جماعت کی شکل میں لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ پر لازم ہے آپ رب کی حمد کریں اور اس سے بخشش و مغفرت طلب کریں، انہ کان توابا، بے شک وہ کریم رب درگزر
ادھر سے کام لینے والا ہے۔